اور فرماتے ہیں یلفظ من القول بمشکل یمکن حملہ علی النبی او غیرہ ویتردد فی المراد بہ. اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی ایسے لفظ اس نے بولے، اس کو قول مشکل بھی کہا، قول مشکل بھی کہا، قول مجمل بھی کہا، قول محتمل بھی کہا، صریح اور صراح کے مقابلے میں ایسے لفظ بولے کہ جس میں امکان ہے، یہ بات آخری جملہ غور سے، حملہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او غیرہ، جس میں یہ بھی امکان ہے کہ اس کے کلام کو آقا علیہ السلام کی طرف محمول کیا جا سکے، اور یہ بھی امکان ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف معمول نہ کیا جائے، ضیاء الحق کی طرف معمول کیا جا رہا ہو، نواز شریف کی طرف معمول کیا جا رہا ہو. جب میں اگلی نشست آئے گی نا، میں اس کے سارے انٹرویو، اس کے زبانی کلامی ایک ایک لفظ میرے پاس پوری فائل ہے. ایسے بات نہیں کی میں نے تحقیق کے بغیر. آقا علیہ السلام کی حرمت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے ہمیں. حضور کے نالے نے پاک جوڑے، نالین جوڑے تو کیا میرے آقا کی گلیوں کا کتا بھی ہو تو اللہ کی عزت کی قسم اس کی عزت و حرمت کروڑ سلمان تاثیروں سے زیادہ عزیز ہے. شہر مدینہ حضور کے گلی کوچے کے کتے کی عزت اور حرمت بھی محفوظ ہے ہمیں زیادہ دنیا کے لوگوں سے. یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس کس نے کہا کیا. اس پر تفصیلی بات اگلی نشست میں کریں گے. اتنی بات سمجھانے کے لیے کہ اب اگلی نشست ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ اقوال اور کلمات کیا ہیں جنہیں قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی نے، اور پھر ہم اپنے ائمہ احناف کی کتابوں پر آ جائیں گے. کل ائمہ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کھول کر، مثالیں دے دے کر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محتمل ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کلام میں صراحت نہیں ہے آقا علیہ السلام کی طرف، اشارہ بھی نہیں، صراحت بھی نہیں. یہ محتمل کلام ہے، مجمل اور مشکل کلام ہے، یعنی اس میں کئی احتمال پائے جاتے ہیں. گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور غیر گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس پر عدم تکفیر کا حکم ہوگا. اور پھر آگے حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ ایسے قول میں امکان ہے حملہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ، کہ اس میں دونوں امکان ہیں کہ اسے حضور علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، محمول کر لیا جائے، یہ امکان بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف محمول نہ کیا جائے، کسی اور کی طرف کیا جائے، یہ اس حمل کا بھی امکان ہے. اس وجہ سے یہ کلام محتمل کہلاتے ہیں. وَيَتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ، اور اس کی مراد میں تردد واقع ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد حقیقت میں کیا ہے. لہذا اس پر حکم گستاخی کا لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر نہیں لگے گا تو پھر کیا لگے گا؟ اس کے نیچے پر 10 درجے آ جاتے ہیں، کئی درجے ہیں. تو یہ کہتے ہیں قاضی ایاز کہ یہ مظنۃ اختلاف المجتہدین، یہاں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے اور مقلدین کے لیے توقف اختیار کرنے کی جگہ ہے کہ وہ قول تکفیر کا اور قتل کا نہ کریں. اب اس فصل کو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں شروع کریں گے، اور اس کی شروع کے ساتھ پھر ائمہ احناف اور دیگر فقہا کی تصریحات، ان کی بیان کردہ اشباہ و امثال اور کلمات کفریہ اور ان کے احکام، ان کو بیان کر کے رفتہ رفتہ پھر آگے کیا کیا اختلافات ہیں اس پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں امید کرتا ہوں کہ روز روشن کی طرح پورا موضوع اور پورا مسئلہ اور اس کا حکم واضح ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا مرنا، جینا اور مرنا آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت میں ہو. ہم جیے بھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ادب اور عزت و ناموس کی حفاظت میں، اور مرے بھی حضور کی حرمت و عزت و ناموس کی حفاظت میں، اور پوری امت کو یہ توفیق نصیب ہو. اور اس کے ساتھ حضور کی تعلیمات کا تضحیک اور مذاق اڑانے کی اللہ توفیق نہ دے، تو احکام دین اور حدود دین کی حرمت کی بھی حفاظت کر سکیں ہم. وما علینا الا البلاغ.